ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ آراف کے معنی کیا؟ آراف اصل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں کوئی جگہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا کہ جو ابھی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، دوزخ میں نہیں گئے ہوں گے، بلکہ ان کی جو نیکی اور بدی ہوں گی وہ برابر ہوں گی۔ بدی انہیں جنت میں نہیں جانے دے گی اور ان کی جو نیکی ہے وہ انہیں دوزخ میں نہیں جانے دے گی، لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی سے انہیں ایسی امید ہوگی کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ایسا ہی ہوگا بھی۔ قرآن کی آیت میں جو لفظ آئے ہیں ان کے ترجموں سے اشارہ ملتا ہے کہ آخر میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ سخاوت کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلانے والا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کئی بار کہ سامنے مانگنے والا ڈرامہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھو حضور کی حدیث پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سائل گھڑ سوار بھی ہو اور تمہارے سامنے سوال کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دو۔ اصل میں ہم اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں نا، اپنی صلاحیت پہ، اپنی صحت پہ، اپنے حالات پہ، تو ہماری صلاحیت، ہمارے حالات، ہمارے ہی علم کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور اللہ ہم پہ برساتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ہم خود کو اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے۔ اسی طرح سے بس اگر ہم ہر چیز میں دیکھیں گے نا سامنے والا ڈرامہ کر رہا، تو اللہ بھی پھر ہمیں یہی کہے گا تم ڈرامہ کر رہے۔ تو اس لیے جو اللہ کا دیا ہے اس کی راہ میں بانٹ دو۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دو، وَالسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مطلب آپ کو یہ آرڈر دیا گیا کہ اگر سوالی آپ کے پاس آئے تو اسے جھڑکو مت، بلکہ اگر آپ کا حساب نہ ہو تو اسے پیار سے، محبت سے، حالانکہ بعض تو گلے پڑ جاتا ہے اور ہمیں جھنجھلاہٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اسی کو تو قرآن کی جو آج ایک آیت آئی ہے سورہ آل عمران کی، جو میں نے حوالہ دیا آپ کو، اس میں یہی تو کہا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی آدمی ایسا آتا ہے، اسے آپ اس وجہ سے دیں کہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اور مجھے آرڈر دیا ہے کہ دو، تو اس کے بدلے میں پلا دیا، اللہ کیا دے دے گا آپ کو؟ اب آپ کو تو ڈرامے باز لگ رہا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تو اگر فلاں شخص کو دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں تیرے پاس آیا مانگنے، تو نے نہیں دیا، حضور اللہ تو مانگنے آیا کہ ہاں فلاں جو میرا بندہ آیا تھا وہ میں وہیں تھا، تو اگر اسے دیتا تو مجھے اپنے پاس پاتا۔ یہ پوری حدیث ہے اس بارے میں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو سامنے والا ہمیں ڈرامے باز لگ رہا، کچھ نہیں پتہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اسے بھیجا ہو کہ ہم ڈرامے باز سمجھ رہے ہیں اور اسی میں ہماری آزمائش چھپی ہوئی ہو۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ واقعی ڈرامہ کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اللہ کو بیوقوف پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں تو اللہ کو بیوقوف پسند نہیں ہے۔ اس نے تمام نبی اپنے ہوشیار بھیجے، بہت تیز ترار، جان بوجھ کے تو وہ لوگوں سے یہ ہو جاتا تھا کہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو یہ بنا لیں گے ہم سیدھے سادھے ہیں، مگر اندر سے سب ہوشیار تھے، بہت پوری شریعت نافذ کرا کے گئے۔ تو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے جس کی تصدیق ہو؟ جس کی تصدیق ہو اس سے ان کے بارے میں سورہ فرقان میں اللہ نے کہا قالوا سلاما، سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، بحث نہیں کرنی، بے عزتی تب بھی نہیں کرنی، جھڑکنا تب بھی نہیں ہے، قالوا سلاما۔ کیا قرآن کریم کو غلاف میں رکھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قرآن کو غلاف میں ہی رکھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ غلاف میں رکھنا تو ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو دیمک کا، کیڑوں کا، اس کا خطرہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن کو آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے دسترخوان پہ اور آپ کے سراہنے ہونا چاہیے بنا غلاف کے۔ یہ غلاف میں ہی تو لپیٹ کے رکھ دیا، جبھی تو امت کا یہ حال ہے۔ جس دن غلاف سے آپ نے اسے نکال دیا اور اسے آپ نے سمجھنا شروع کر دیا، اس میں غور و فکر شروع کر دیا، قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود پڑھتے ہیں کیا اس سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صحیح ہے وہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں کوئی درود پڑھنے سے جمعے کے دن عصر کے بعد، کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے بھائی، مگر یہاں میں وضاحت کر دوں کہ واقعی 80 سال کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جنہیں آپ نے اللہ کا کوئی حق میں کوتاہی کی ہوگی، آپ کی کوئی نماز میں چوک ہو گئی، کوئی روزے میں چوک ہو گئی، حق تلفی معاف نہیں ہوگی بھائی۔ اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا حق مارا ہوگا، اپنے پڑوسی کو ستایا ہوگا،
اپنے شہر والوں کو گالیاں دی ہوں گی یا حکومت کو بلا وجہ کچھ کہا ہوگا تو ان سب کی پکڑ ہوگی۔ حق العباد کے بارے میں کھلی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حق تو معاف کر دیں گے، لیکن حق العباد کے بارے میں کہتا گا اپنے آپ نمٹ لو بھائی۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دماغ سے نکال لیں۔ 80 سال کی تو زندگی بھی نہیں ہوتی۔ اگر مان لو ایک بار درود پڑھنے سے اور 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آپ تو نچیز ہو گئے۔ میں تو اللہ قبول کر لے میری بات کو، کلمے پڑھوا کے ان کو 80 سال کے لیے معاف کروا دوں اللہ سے، درود پڑھوا کے والا، سب کے سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر اتنا آسان تھوڑی ہے۔ ان حدیثوں کو ہم نے جھنجھنا، وہی تو میں کہہ رہا تھا، جھنجھنا ہاتھ میں لیے نہ پھرو۔ جب نبی حضرت فاطمہ کو یہ کہہ رہے فاطمہ سن لے، میں وہاں تیرے کام نہیں آ سکوں گا، تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ میرے چچا عباس سن لے، میری پھوپھی صفیہ سن لے، بنو ہاشم سن لو، میں وہاں کام نہیں آ سکوں گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، کہیں حق العباد میں نہ پھنس جائیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، اسے تو بے نیاز ہے، وہ تو آپ کی نمازیں یا جو بھی کچھ ہو، قرآن میں خود انہوں نے کہا شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن وہ اپنے حق ہیں، وہاں بھی وہ دوسروں کی قتل بھی تھوڑی معاف کر دے گا۔ اس آیت کا بھی مفہوم غلط سمجھ رکھا لوگوں نے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران بیچ میں کیوں بیٹھتے ہیں امام صاحب؟ ان کا سوال یہ ہے 2 خطبوں کے بیچ میں امام صاحب کیوں بیٹھتے ہیں جمعے میں؟ بھائی ہاں، مسلم شریف کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے، عصر جو ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ 4 فرض ہوتے ہیں، تو کیونکہ 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، 2 فرضوں کے بدلے میں 2 خطبے دیے۔ حالانکہ وہ تو عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے، حضور حالات حاضرہ پہ چھوٹا خطبہ ہوتا تھا، کوئی تھکن تھوڑی ہوتی تھی حضور کو۔ تو امام حضرات جو آج بیٹھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، تو وہ ایک خطبہ نہیں ہے بلکہ وہ 2 خطبے ہیں، یہ جتانے کے لیے کہ ظہر کی نماز کو اللہ رب العزت نے پورا کرنا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھوائی آپ کو اور 2 رکعت کے بدلے میں 2 خطبے سنوایا آپ کو، تو اسی لیے خطبے میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ مطلب آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو، نماز والی کیفیت تو نہیں ہوتی، مگر آپ کو بیٹھنا اسی طرح چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ واقعی پن ڈراپ سائلنس کی طرح اسی طرح ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، جیسے نماز میں آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا۔ بہت سے لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بات کہ یہ ظہر کے بدلے کی نماز ہے جسے جمعے میں تبدیل کر دیا گیا، 2 رکعت پڑھی جا رہی اور 2 کے بدلے میں جو ہے وہ خطبہ دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایک لوگ تیسرا خطاب جو کرتے ہیں اردو میں تو لمبا کرتے ہیں، کیا وہ کرنا ٹھیک ہے؟ ایک ان کا کہنا ہے تیسرا خطاب نہیں، وہ 2 ہی خطاب ہوتے جو ہیں۔ کرتے ہیں وہ ہاں، وہ مسجدوں میں کرتے ہیں نا۔ اصل میں وہی ٹھیک ہے۔ اس ایریے میں ہمیں اردو میں ہی خطاب ہونا چاہیے، انگلش ایریا ہو تو انگلش میں، کیونکہ عربی ہمارے علاقے کی زبان نہیں ہے، اللہ رسول کی زبان ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن ہمیں کیونکہ نہیں آتی تو یہاں حالات حاضرہ پہ اردو میں ہی خطبہ ہونا چاہیے، اور بعد میں تھوڑا سا خطبہ، دوسرا خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہو جائے۔ یہ 2 ہی خطبے ہونے چاہیے۔ یہاں تو اصل میں معلومات ہی نہیں ہے نا، امام حضرات کو بھی معلومات نہیں ہے۔ اب یہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بدلے میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، تو وہ بعد میں پہلے اردو کا خطبہ دیں گے، اس کے بعد پھر 2 خطبے اور دیں گے، سنت کے خلاف ہو گیا کام۔ تو پہلا خطبہ لمبا دیں، چھوٹا دیں، بڑا دیں، کیسا ہی ہو، وہ اردو میں دیں، اور آخر میں چھوٹا خطبہ سنت کے لیے عربی میں دیں، جس سے کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا نماز میں سامنے رکھ کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے دعائے قنوت یاد نہ ہو تو سامنے دعائے قنوت لکھی ہوئی رکھ کے کیا اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ آپ کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، جب تک یاد نہ ہو 3 بار قل اللہ احد پڑھ دیا کریں۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو علماء دین نے بتائی ہیں، وہ سب آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ ویسے قل اللہ احد سب سے آسان ہے، سب کو یاد ہوتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اور شادی ہوگی؟ ہاں، ایک سوال یہ بھی آیا تھا پچھلے ہفتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں اور شادی ہوگی۔ ہاں بھائی، ایک روایت سے بات ملتی ہے کہ حضور کی 3 شادیاں اور ہوں گی، ازواج مطہرات تو حضور کی بیوی ہوں گی جنت میں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 3 عورتوں کے نام اور آتے ہیں، اس میں ایک تو حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، دوسرے ایک حضرت آسیہ تھی جو فرعون کی وائف تھی، انہوں نے بہت بھگتا اور انہوں نے جنت کا عورتوں کا سردار بنا دیا اللہ نے۔ ایک ان کا بھی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا جنت میں،
اور تیسرے کلثوم نام کی ایک لیڈی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، جنہوں نے صندوق میں انہیں فرعون کے گھر تک پہنچایا تھا، ان کا بھی نام آتا ہے کہ ان کی بھی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوئی۔ ہمارا چچا جاد بھائی جیل میں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے جرم کیا ہے، اب ہم اس کے کیس کا دفاع زکوٰۃ سے کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھائی جرم کر کے جیل چلا گیا اور کزن، اور اس کو جو کیس ہے اس سے لڑا جا رہا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی زکوٰۃ تو اسے لگ سکتی ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، مگر اس میں سوال میں یہ بات بھی ہے نا کہ اس نے جرم کیا۔ اگر آپ اس طرح مجرموں کو جو ہے بچاتے رہے تو پھر تو معاشرہ خراب ہو جائے گا، تو اس لیے میرے نزدیک تو زکوٰۃ لگے گی نہیں اسے، نہ اس کی پیروی کرنی چاہیے، بلکہ اسے سزا بھگتنی چاہیے، اور سزا بھگت پہ جب باہر آئے تب اس کی آپ کیسی بھی کفالت کرو، لیکن فی الحال اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ غریبوں کا حق اس پہ لگاؤ اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو اسے جیل میں رہنے دیں اور جو غریبوں کا حق ہے اسے دیں۔ اگر آپ کو اس کی بہت ہی فکر ہے تو آپ اپنے دوسرے پیسے میں سے اس کے کیس میں پیسہ لگائیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کا حق کسی، اس میں آپ حق تلفی میں پکڑے جائیں گے۔ یہ غیر مسلم کا سلام کرنا کیسا ہے اور اس کا جواب کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ غیر مسلم کا سلام کرنا کیسا ہے اور اس کا جواب دینا کیسا ہے، دونوں ٹھیک ہیں بھائی، بس کوشش یہ کریں، اصل میں سلامتی بھیجنا ہے، سلام لوگ سمجھ میں نہیں آتی، لوگ منع کرتے ہیں اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مجمع کھڑا تھا جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہتے ہوئے گزرے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اکیلا کوئی غیر مسلم ہو تو سلام نہ کریں، اگر کوئی ایک مسلمان بھی وہاں ہے اور 20 غیر مسلم ہے کر دیں سلام، حضور کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور سلامتی نہیں بھیجیں گے تو یہ ہدایت کی طرف کیسے آئیں گے؟ آپ اللہ سے دعا بھی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات رات بھر جاگتے تھے ان کی ہدایت کے لیے، ایک بے ایمان مطلب جو ایمان والے نہیں تھے ان کے پاس 80 بار گئے، 70 بار گئے، حدیثوں سے بات ثابت ہے، سب نے سن رکھی ہوگی۔ دراصل ایک بھی آئے نا تو وہ سلام کرے آتے ہی۔ بالکل، اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ پہ واجب ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان والا ہو، یہ نہیں کہا کہ مطلب وہ کوئی غیر مسلم ہو یا کوئی مسلمان ہو، بلکہ یہ کہا کہ بھائی کوئی تمہیں دعا دے۔ اب اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، آپ وعلیکم السلام کہو اسے، بہت اگر احتیاط کرنی تو وعلیکم کہہ دو۔ اچھا، اذان کے بعد مطلب جواب دینا چاہیے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ تک اذان کی آوازیں آتی رہتی ہیں، کبھی ادھر سے آ رہی کبھی ادھر سے آ رہی، تو کب تک ہم ان کا سوال یہ ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں تو ہم کب تک جواب دیتے رہیں؟ بھائی جو آپ کے قریب کی مسجد کی اذان ہو نا، ایک مسجد طے کر لو کہ اس کی اذان کے جواب ہم نے دینا ہے، باقی اپنے کام کرتے رہو، اس طرح تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی آپ کی۔ آپ پہ جواب دینا واجب ہے، لیکن ایک مسجد کا جو آپ کے قریب کی مسجد ہو، جس کی آواز آپ کے کانوں میں بالکل صحیح آ رہی ہو، باقی پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اگر نماز میں وضو ٹوٹنے کا گمان ہو تو کیا کرے اس میں؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں وضو ٹوٹنے کا گمان ہو تو کیا کریں؟ بھائی اگر صرف گمان ہے اور آپ کو واضح طور پہ جو ہے وہ کلیئر، نہ کوئی آواز آئی نہ کوئی بدبو آئی، تو آپ اپنی نماز پوری کرو۔ یہی سوال بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا تھا، تو حضور نے یہی جواب دیا تھا کہ گمان پہ نہیں چلنا، جب تک واضح طور پہ تمہیں جو ہے وہ آواز نہ آئے اور بدبو نہ آئے تب تک آپ اپنی نماز پوری کرو۔